بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم دعا خیر تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ تیرے قضا ہے گنہگار و متقی دونوں برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ یا حضور مولا غریب نواز یہ تمام غلامان غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ آپ کے نام لیوا آپ کے چاہنے والے ہیں حضور آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں ہم مردہ سے یا غائب لوگوں سے فریاد نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. کہا ہم مردہ کو یا پھر کسی زندہ جو طاقت نہیں رکھتا ہے اس کو مدد کے لیے مصیبت میں اس لیے نہیں پکار سکتے کیونکہ ہمارا اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں بلاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں لا یخلقون شیئا وہ جان لیں اللہ کے علاوہ وہ ہستیاں کسی چیز کے پیدا کرنے والے نہیں ہیں وہم یخلقون بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اموات غیر احیاء وہ خود مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں وما یشعرون ایان یبعثون انہیں یہ تک بھی شعور نہیں کہ دوبارہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 20 اور 21. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو جو پکارتے ہیں من دون اللہ. اب اللہ کو چھوڑ کر کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں آپ تصور کر سکتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر فرشتے، اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کی جماعت، اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کی جماعت، اللہ کو چھوڑ کر شہیدوں کی جماعت، اللہ کو چھوڑ کر صالحین کی جماعت، علماء کی جماعت، بزرگوں کی جماعت، جو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں یہ سب اللہ کے علاوہ ہے. اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ فرما رہا ہے جو مجھے چھوڑ کر فرشتوں کو جبرائیل کو یا دیگر فرشتوں کو پکارے گا مصیبت میں ایسا شخص مشرک ہے. جبرائیل کو بھی اگر کوئی مصیبت میں پکارتا ہے ایسا شخص مشرک ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ بھی کہا جو شخص مجھے چھوڑ کر انبیاء کی جماعت کو آدم کو ابراہیم کو نوح کو صالح کو حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے ایسا شخص مشرک ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے. جو شخص اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کی جماعت کو اپنی مصیبت میں مدد کے لیے پکارتا ہے چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا دنیا کی کوئی بھی ہستی ہو بڑے سے بڑے ولی ہو اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسا شخص مشرک ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے. وقت کے سب سے بڑے نیک انسان کو اگر اپنی مصیبت میں کوئی پکارتا ہے ان سے فریاد کرتا ہے اللہ فرماتا ہے ایسا شخص مشرک ہے. ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ خود مخلوق ہیں اور مخلوق سے فریاد نہیں کی جاتی، فریاد اس سے کی جاتی ہے جو مخلوق کو نوازنے والا ہے، جو مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے. اس لیے اللہ نے کہا لا یخلقون شیئا یہ لوگ پیدا کرنے والے نہیں. اللہ نے پیدا کرنے کی بات کہہ کر کیا سمجھایا ہے؟ اللہ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے اے انسانوں تمہیں قدرت کی پہچان ہونی چاہیے، تمہیں پاور کی سمجھ ہونی چاہیے. پاور ہے کس کے پاس؟ اور سب سے بڑا پاور ہے پیدا کرنا، کسی چیز کو جنریٹ کرنا، کریٹ کرنا، اسے وجود میں لانا. اللہ فرماتا ہے میں وجود میں لانے والا، میں پیدا کرنے والا ہوں. تم مجھے چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو چاہے وہ نبی ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، کوئی بھی ہو وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے. اور یہاں پر آپ کو ہمیں سمجھنا چاہیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم فرشتوں کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں، ہم نبیوں کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں، اولیاء کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے ہیں. یہ قرآن ہے، قرآن کریم بیان کر رہے ہیں. اگر آپ کہتے ہو یہ گستاخی ہے، یہ کہنا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو مصیبت میں پکارنا شرک ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم بھی اس گستاخی کو کر رہا ہے اور ہمیں اس پر کوئی افسوس نہیں. جو گستاخی قرآن کر رہا ہے گستاخی ہم بھی کر رہے ہیں آپ کی زبان میں اگر یہ گستاخی ہے تو. ورنہ یہ عین توحید ہے جس کو بیان کرنا ہم پر فرض ہے، واجب ہے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں اگر وہ زندہ ہے تو توحید پہ زندہ رہے اور دنیا والوں کو کچھ نہ اگر بتا سکے تو کم از کم یہ بتا سکے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو مصیبتوں میں پکارا نہیں جا سکتا. یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کے بعد دوسری آیت انہوں نے کوٹ کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم جب تم اپنے رب کو پکارتے ہو، فریاد کرتے ہو، مصیبتوں میں یاد کرتے ہو تو وہی رب ہے جو تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تمہیں مصیبتوں سے نکالتا ہے اور تمہیں سکون و اطمینان عطا فرماتا ہے. اس آیت کو کوٹ کر کے مؤلف نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے
کہ مصیبت میں اللہ کو بلانا، اللہ سے فریاد کرنا، یہ ایک عبادت ہے اور یہی بندگی ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو تم مانو کہ تم میرے بندے ہو، اور بندہ ہونے کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سامنے تمہیں چھوٹا بننا ہے، تمہیں کمزور بننا ہے اللہ کے سامنے۔ اور جب انسان اپنے سے بڑے کو، اللہ رب العالمین کو اپنی مصیبت میں بلاتا ہے تو گویا کہہ رہا ہوتا ہے اے اللہ میں چھوٹا ہوں، میں کمزور ہوں، میں اس مصیبت کا سامنا نہیں کر سکتا، تو مجھے مدد فرما، تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے، ہمیں تو سکون عطا فرما۔ جب یہ بندہ کہتا ہے، بندے کی یہ ادا اللہ کو خوب پسند آتی ہے اور یہ عبادت ہوتی ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے۔ اور یہ اصول ہے عقیدے کی دنیا کا، ایک بہت بہترین اصول و ضابطہ ہے، ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ جس کام کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ عبادت ہے، جس کام کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ عبادت ہے، اسی وقت سے وہ چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا بالکل حرام ہو جاتا ہے، بلکہ وہ شرک ہو جاتا ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ مصیبت میں اللہ کو پکارنا عبادت ہے، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کو مصیبت میں پکارنا شرک ہے، کیونکہ عبادت ہم کسی اور کے لیے پھر کرنے لگتے ہیں۔ ایک دعا ہے، ہم اور آپ عام طور سے پڑھتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 3524، یا حی یا قیوم استغیث برحمتک، برحمتک استغیث۔ یا حی یا قیوم، حی کا مطلب ہوتا ہے اے زندہ رہنے والے، زندہ کرنے والے، اے زندہ ہستی، اے قیوم قائم رہنے والے، قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کے ذریعے سے تجھ سے ہم فریاد کرتے ہیں، تجھ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، اپنی اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے تیری رحمت کا سہارا لیتے ہیں، تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ اس دعا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اے میری امت کے لوگوں، مصیبتوں میں تم اللہ کو پکارا کرو، فریاد تم اللہ سے کیا کرو۔ جب ہم کسی مصیبت میں ہوں، چاہے وہ ذہنی پریشانی ہو یا کوئی حسی پریشانی ہو، معنوی پریشانی ہو، طرح طرح کی مصیبتیں لوگوں پر آتی ہیں۔ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کا بزنس ٹھپ ہے، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کے بچے نااہل نکل گئے، کسی کے رشتہ دار اس کے ساتھ ظلم کرنے لگے، مختلف طرح کی پریشانیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اس مصیبت میں یاد کرتا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ وہ انسان دل میں، بلکہ دل کی زبان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جسے پکار رہا ہوں اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ میری اس مصیبت کو دور کر دے، یا اگر طاقت نہیں ہے تو کم از کم اتنا اس کو پاور ہے کہ اللہ سے میرا یہ کام کروا دے گا۔ دو چیزیں یا دونوں میں سے کوئی ایک جب تک بندہ سوچتا نہیں ہے تب تک وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، تب تک وہ کسی سے کہتا نہیں ہے، اور دونوں چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا یہ عین شرک ہے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔